اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، میرے مومن بھائیوں، خدائے عز و جل نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی پاکیزہ بیویوں کا انتخاب فرمایا تھا جن میں سے ہر ایک کامل ایمان والی، عبادت گزار، اطاعت کی پیکر، پاک باز اور نیک سیرت تھیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو شرف بخشا، پس اہل ایمان کے لیے ان کو ماؤں کا درجہ دیا اور امہات المؤمنین بنایا۔ چنانچہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ یہ نبی ایمان والوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ یعنی ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک، ان کی تعظیم، حرمت، احترام اور توقیر و اکرام تمام مومنین پر واجب ہے، اور وہ اس سلسلے میں ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں۔ پھر اللہ جل جلالہ نے دوسری عورتوں پر ان کی فضیلت واضح فرمائی، پس وہ اخلاق و اوصاف میں تمام عورتوں سے مکرم اور قدر و منزلت میں سب سے اعلیٰ ہیں اور جلیل القدر شان والی ہیں۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن عفت و پاک دامنی اور فضائل و مناقب میں امتیازی شان رکھتی ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی میرے نزدیک تم سب انتہائی عزت و تکریم والی ہو، اور تمہارا اجر و ثواب میرے ذمہ کرم پر بہت بڑا ہے۔ الغرض، نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر زوجہ مطہرہ کے بڑے جلیل القدر مناقب ہیں اور ان کے بڑے عظیم الشان فضائل ہیں۔ برادران ایمان و خواتین اسلام، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا بھی شامل ہیں۔ وہ انتہائی اعلیٰ حسب و نسب والی خاتون تھیں۔ ان کی والدہ کا نام امیمہ بنت عبد المطلب تھا، یعنی سیدہ امیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ اللہ جل شانہ نے اپنی کتاب میں تفصیل کے ساتھ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا قصہ بیان فرمایا، اور بطور تلمیح و اشارہ ان کا تذکرہ فرمایا، جبکہ قرآن کریم کے صریح الفاظ کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح منعقد فرمایا۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنی اس فضیلت و خصوصیت پر خوشی کا اظہار فرماتیں اور دیگر ازواج مطہرات سے فرماتیں، زوجکن اہالیکن وزوجنی اللہ تعالی من فوق 7 سماوات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا نکاح تمہارے اولیاء اور تمہارے گھر والوں نے کیا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح 7 آسمانوں کے اوپر سے خود باری تعالی نے منعقد کیا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیویوں میں ہیں۔ چنانچہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کانت زینب تسامینی ای تساوینی فی المنزلۃ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک الفت و محبت اور قدر و منزلت میں زینب میرے برابر تھیں، اور میں نے نیکی اور دینداری میں ان سے بہتر کوئی خاتون نہیں دیکھی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والی، سب سے زیادہ سچی اور بے انتہا صلہ رحمی کرنے والی تھیں۔ وہ اپنے اہل و عیال اور گھر والوں کے ساتھ حسن و سلوک کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتی تھیں، اور
اپنے خاندانی یتیموں پر صدقہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھیں۔ وہ صدقات و خیرات اور جود و سخاوت کا بے انتہا اہتمام کرنے والی تھیں۔ ایک بار سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے پاس مال بھیجا تو انہوں نے اسے فوراً اپنے رشتہ داروں اور یتیموں میں تقسیم فرما دیا۔ یقیناً یتیموں کی کفالت اور سرپرستی بہت عظیم عمل ہے، پس سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بڑی سعادت و بشارت ہے۔ وہ جس طرح دنیا میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں، جنت میں بھی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت سے مشرف ہوں گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی کفالت کرنے والوں کو جنت میں اپنی رفاقت کی خوشخبری دی ہے۔ انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا وقال باصبعیہ السبابۃ والوسطی، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح قریب ہوں گے۔ اور توضیح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی درمیانی اور شہادت کی انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔ یا اللہ، ام المؤمنین سیدہ زینب اور تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو اپنی رضامندی کا پروانہ عطا فرما، اور ہمارے دلوں کو ان کی محبت و عقیدت اور قدر و منزلت سے معمور فرما دے۔ نیز ہم کو اپنی اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے، اور ان کی اطاعت کی بھی توفیق دے دے جن کی اطاعت کا تو نے حکم دیا ہے۔ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کی توقیر و تعظیم کرنے والوں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ایمان و یقین، اعمال و تقوی اور احسان و بھلائی میں بڑی اعلیٰ مثال پیش فرمائی۔ وہ پاکیزہ کردار اور اعلیٰ اخلاق کی پیکر تھیں۔ وہ سخاوت و کرم کے ذریعے انسانیت کی خدمت میں سبقت کرنے والی تھیں، فقیروں اور کمزوروں پر مہربانی کرنے والی اور مصیبت کے ماروں کو سہارا دینے والی تھیں، اور ضرورت مندوں کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھانے والی تھیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے بارے میں فرمایا، ما رأیت امرأة اعظم صدقة من زینب، میں نے کسی ایسی عورت کو نہیں دیکھا جو صدقات و خیرات کی کثرت میں زینب سے بڑھ کر ہو۔ جی ہاں میرے دوستو، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے صدقات و خیرات کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا۔ انہوں نے اس کے لیے محنت و قربانی پیش کی اور اپنے معاشرے کو نفع پہنچانے کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کام کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، كانت صوامة قوامة صناعا أي صاحبة حرفة تصنع بيدها تتصدق بذلك كله على المساكين۔ زینب صیام و قیام کا بہت زیادہ اہتمام کرنے والی تھیں۔ وہ بڑی ہنرمند تھیں، اپنے ہاتھوں سے کام کرتیں اور اس سے جو کچھ حاصل ہوتا وہ سارا کا سارا مسکینوں پر صدقہ کر دیتیں۔ یقیناً صدقہ اور نیکی کی یہ بہت ہی پاکیزہ صورت ہے۔ باری تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس خوبی کو ذکر فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد ہے، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور یہ کہ وہ اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کو دیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ان ساری نیکیوں کا اہتمام کرنے والوں کی تعریف فرمائی اور اپنے ان الفاظ میں ان کی توصیف فرمائی، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، ایسے ہی لوگ ہیں جو سچے کہلانے کے مستحق ہیں اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ رب ارحم الراحمین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا پر رحمت نازل فرمائے، ان سے راضی ہو اور ان کو اپنی رضا کا پروانہ عطا فرمائے۔ یقیناً ان کی معطر سیرت ہمارے اندر تقوی، بھلائی اور احسان و کرم کی خصلت پختہ کرتی ہے اور صلہ رحمی پر اور ضرورت مندوں کی مدد پر ابھارتی ہے۔ پس ہم پر لازم ہے
کہ ہم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت و خصلت کا مطالعہ کریں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے اخلاق و کردار کا مطالعہ کریں، اور اپنے اہل و عیال اور بال بچوں کو بھی اس کی تاکید کریں، تاکہ ہم سب ان کے کردار سے اپنے خالق جل جلالہ کی اطاعت کے سلسلے میں پاکیزہ اسوہ حاصل کریں اور مخلوق کے ساتھ بھلائی کے سلسلے میں عمدہ نمونہ پائیں۔ ہمارے اندر ان کی تعظیم و توقیر زیادہ ہو اور ان کے حقوق کی عظمت کا شعور پیدا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات اور اپنے اہل بیت اطہار کی تعظیم اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی ہمیں خصوصی تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تم کو اللہ سے ڈراتا ہوں۔ مشہور صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نساؤہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل بیتہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات اہل بیت اطہار میں شامل ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے دلوں کو امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کی عقیدت و محبت سے منور فرما۔ آئیے دعا کریں کہ الہ العالمین ہم کو ہر قسم کے حسد، جلن اور شرور و فتن سے نجات عطا فرما دے، اور کرونا وغیرہ سے ہم سب کی حفاظت کر دے، تمام گناہوں، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔